السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی ہماری یہ مجلس 7ویں مجلس ہے القواعد الاربع کے کتاب کے متعلق ہمارے اس سلسلے کی، اور انشاءاللہ یہ مجلس ہماری آخری مجلس ہوگی اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق۔ اس سے پہلے کی مجالس میں آپ نے یہ جانا کہ آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کو عبادت کا نام دیتے ہیں۔ وہ اس کو کسی کے نام پہ مرغہ ذبح کرنا، خصی ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، وہ اس کو عبادت تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے انہیں اس بات کا اقرار تھا کہ ہم غیر اللہ کو معبود بنا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے اس عمل کی کوئی توجیہ بیان کی ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت اس لیے کی تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، لیکن وہ اس بات کا اقرار ضرور کرتے تھے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے ان میں بہت سارے، بلکہ ایک خلق کثیر ہے، ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے عبادات انجام دیتی ہے، لیکن وہ اس عمل کو عبادت تصور کرتی اور اس عمل کو شرک نہیں تصور کرتی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں فلاں کی عبادت کرنے لگا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتی ہے، یعنی وہ پوری جماعت یہ کہتی ہے کہ در حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت کر رہی ہوں، در حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ جو میرا عمل ہے یہ عمل عبادت ہے۔ تو آپ نے جب یہ تفصیل جان لی، اب اس کے بعد آخر جو قاعدہ ہے اب اس کو سمجھنا ہے۔ یہ جو چوتھا قاعدہ ہے جس کو ابھی میں بیان کروں گا، اس قاعدے میں مؤلف کتاب جو ہے، مؤلف کتاب کون ہے؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے اسی شرک کے متعلق ایک قاعدہ بیان کیا۔ کون سا شرک؟ وہ شرک جو آج کے زمانے میں زبان سے کلمہ کو ادا کرنے والے مسلمان کیا کرتے ہیں، اس شرک کے متعلق، اور اس شرک کے متعلق کہ جس کو وہ شرک ماننے کو تیار نہیں ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے اس شرک کے متعلق اور ان لوگوں کے متعلق ایک حقیقت بیان کی۔ کہا القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، چوتھی بنیادی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، کہ آج کے زمانے کے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، آج کے زمانے کے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے شرک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے اور وہ کھلم کھلا جس شرک کو کیا کرتے تھے اور اس شرک کو شرک تصور بھی کیا کرتے تھے، ان سے ان کا شرک زیادہ بھیانک ہے۔ ایک بنیادی چیز سمجھ لیجیے، جب میں نے کہا کہ آج کے زمانے کے وہ لوگ جو شرک کو انجام دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے ان تمام لوگوں کے اوپر مشرک ہونے کا حکم لگایا ہے خاص طور سے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ ان کا جو عمل ہے وہ شرکیہ عمل ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر، خاص طور سے کسی ایک انسان کے اوپر آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ انسان مشرک ہو گیا۔ اس کے لیے بہت سارے شرائط ہیں اور بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری وہ مشرک، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک عام جملہ آپ نے ادا کیا ہے، آپ نے کسی خاص انسان پر حکم نہیں لگایا، یہ کہہ سکتے ہیں، اس کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آج کے بہت سارے مسلمان ہیں جو مشرک ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن خاص طور سے آپ کسی انسان کے متعلق کہیں کہ یہ انسان مشرک ہو گیا، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ پہلا جملہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ وہ جو کلمہ گو انسان ہے وہ شرک والا عمل کر رہا ہے، اس شرک والے عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر شرک اور کفر کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا، اب یہ بات نہیں ہو رہی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت آسان سا ہلکا سا مسئلہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں،
لیکن وہ شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں. تو ان کا جو یہ شرکیہ عمل ہے، یہ عمل یا ان کا یہ شرک کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین سے ان سے زیادہ خطرناک ہے. کیسے؟ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ کو مؤلف کتاب نے یہاں بیان کیا. کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو مشرک تھے، اور حقیقی معنی میں جو مشرک تھے، یعنی جن کے اوپر قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے مشرک ہونے کا حکم لگایا ہے باضابطہ طور پہ. وہ مسلمان تھے ہی نہیں، اور نہ وہ خود کو مسلمان کہا کرتے تھے. تو وہ جو لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ نارمل حالات میں رہتے، آسانی کی زندگی گزر بسر کرتے، عام حالات میں رہتے، تو وہ ایسی صورت میں شرک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی تو ایسی صورت میں وہ بھی صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، اپنے تمام معبودان باطلہ کو بھول جایا کرتے تھے. یعنی مصیبت اور بلا کے وقت، پریشانی کے وقت وہ مشرکین بھی اللہ کی توحید کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. لیکن شیخ کہتے ہیں وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. لیکن ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان کا حال یہ ہے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ چاہے آسانی کا دن چل رہا ہو، نارمل حالات ہوں، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں، یا بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہو، دونوں صورتحال میں آج کا جو مسلمان ہے ان میں سے جو بعض لوگ ہیں وہ دونوں صورتحال میں شرک کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ آسانی اور یعنی نارمل حالات جب ہوا کرتے اس وقت میں وہ شرک کیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آتی تو وہ شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو لازم پکڑتے تھے. لیکن آج کا جو مسلمان ہے یا مسلمانوں میں بعض لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ چاہے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں، ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو تب بھی شرک کرتے ہیں، اور اگر پریشانی آ جائے تب بھی شرک کرتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے کیا آج کے زمانے میں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرکین جو تھے ان سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، یا ان کا شرک صورت یعنی شکل کے اعتبار سے زیادہ خطرناک نہیں؟ خطرناک ہے. اور مشرکین مکہ وہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ کی توحید کو لازم پکڑتے تھے. اس کی دلیل مؤلف کتاب ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس بات پر دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے، سمندری سفر کرتے، بحری سفر کرتے، تو سفر کے دوران جب سمندر میں طوفان آ جاتا، بیچوں بیچ سمندر میں ان کی کشتی ہے اور طوفان نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی ساحل کوئی کنارہ نہیں اور نہ کوئی دوسری کشتی ہے کہ وہ وہاں سے منتقل ہو کر کے نجات پالے. تو اللہ رب العالمین نے کہا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ ایسی صورتحال میں صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، تمام معبودان باطلہ کو، تمام ان چیزوں کو جن کی عبادت وہ عام حالات میں کرتے ہیں، ان سب کو وہ بھول جایا کرتے تھے. جب مصیبت دیکھتے، پریشانی دیکھتے، تو ان کے دل میں یہ بات یقینی طور پہ موجود تھی کہ اصل مصیبت میں نجات دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی. تو ایسی صورتحال میں وہ اللہ کی توحید کو لازم پکڑتے. فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ کو وہ پکارتے اور اللہ ان کو خشکی پر لا کر ان کو نجات دیتا، اس طوفان سے بچا لیتا، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے. یعنی صورتحال کیا تھی؟ جب زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو شرک کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تو تمام شرک ان سے ختم ہو جاتا اور وہ توحید والے بن جاتے. یہ صورتحال کس کی تھی؟ یہ مشرکین مکہ کی تھی. تو یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نارمل حالات میں شرک کیا کرتے اور جب مصیبت آتی تو توحید کو لازم پکڑ لیتے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا موحد قرار دیا ہے؟ نہیں. مسلم قرار دیا ہے؟ نہیں. ان کے لیے کیا جنت کا وعدہ کیا ہے؟ بلکہ انہیں کافر اور مشرک قرار دیا ہے. جہنم ان کے لیے تیار کر رکھی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی حکم دیا کہ ان سے قتال کرے، جہاد کرے، ہے نا۔ جب ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا اور شریعت کا یہ معاملہ ہے اور شریعت کا یہ تعامل ہے، تو ذرا اندازہ لگائیے کیا آج کے وہ لوگ جو مصیبت، پریشانی، نعمت اور مشرک ہوتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، کیا وہ اللہ رب العالمین کے عقاب کے، اللہ کے عذاب کے زیادہ مستحق نہیں؟ ہم آج کے جو لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، ان سے بہتر تو وہ مشرک ہوئے نا، کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی تو بھائی اللہ کو ضرور یاد کرتے، وہ تمام معبودان باطلوں کو بھول جاتے، جتنے ان کے لات، عزا، منات وغیرہ جتنے، کسی کو نہیں پکارتے۔ کشتی میں جب ہوتے، طوفان جب گھیر لیتا تو وہ آواز نہیں دیتے یا منات یا لات کچھ بھی، یا عزا کچھ نہیں، وہاں پر صرف ایک اللہ ان کو یاد آیا کرتا تھا، ہے نا، اور خالص اپنی نیت کو کر کے وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے اور اللہ ان کو نجات بھی دیا کرتا تھا۔ تو کیا ان لوگوں سے آج کے وہ لوگ جو مصیبت اور پریشانی میں بھی شرک کرتے ہیں، آج کے یہ لوگ ان سے بدتر نہیں ہوئے؟ بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہی معاملہ ہے، اس سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان دونوں حالات میں شرک کر رہا ہے، لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ نارمل حالات میں آج کے لوگوں کا جو شرک ہے وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن جب پریشانی اور مصیبت اچانک آ جاتی ہے تو یہ شرک بھی پریشانی اور مصیبت کے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ نارمل حالات ہیں اس میں بھی شرک کر رہا ہے، پریشانی ہے اس میں بھی شرک کر رہا ہے، لیکن یہاں تب بھی خطرناک معاملہ ہے، تب بھی معاملہ خطرناک ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک معاملہ یہ ہے کہ جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ان کا شرک اور بڑھ جاتا ہے۔ مثلا کوئی 4 چکے میں جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، اچانک گاڑی پلٹ گئی، وہاں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں اللہ ان کو یاد نہیں آتا، بلکہ خالص یعنی اپنی نیت کو خالص کر کے، کس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خالص کر کے، حضرت علی کو مددگار جانتے ہوئے وہ وہاں پکار لگاتے ہیں، یا علی مدد، نعوذ باللہ من ذلک، یا عبد القادر جیلانی مدد، آواز لگاتے ہیں، یا غوث پاک مدد، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہاں اللہ رب العالمین کا یاد آنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ کے برابر ٹھہرایا کرتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں انہیں ہی سب کچھ جان کر اور انہیں ہی پریشانی اور مصیبت میں نجات دلانے والا جان کر آواز لگاتے ہیں، تو کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا کیا آج کے زمانے کے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، ان کا شرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین موجود تھے ان سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ یہ تو ایک وجہ ہوئی، یہ ایک وجہ ہوئی کہ آج کے زمانے کے مشرکین کا شرک اس زمانے کے مشرکین کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے، اور اس دوسری وجہ کو بھی مؤلف کتاب نے اپنی دوسری کتاب میں ذکر کیا، اس کتاب میں ذکر نہیں کیا، کشف الشبہات میں اس دوسری وجہ کو ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ کس کے ساتھ، یعنی کس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ اس زمانے میں جو موحد لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ کے بہت نیک بندے، ان کا جب انتقال ہو جاتا تو پھر وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 4-5 بڑے بڑے ان کے معبود تھے، ہے نا، نصر، یعوق، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ان کا تذکرہ کیا، یغوث، یہ جو 5 لوگ تھے، یہ کون تھے؟ یہ ان کے قوم میں بہت اللہ والے بندے تھے، نیک اور پرہیزگار اور صالح بندے تھے اللہ کے،
حقیقی معنی میں یہ موحد تھے. ان کا جب انتقال ہو گیا تو 2-3 جنریشن گزرنے کے بعد شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو اللہ کا برابر ٹھہرانا شروع کر دیا، یعنی ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں. یعنی اس زمانے میں ان کے جو معبود ہوا کرتے تھے وہ اللہ کے حقیقی صالح بندے ہوا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں ذرا آپ نظر دوڑائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے کے لوگ جن لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ حقیقی معنی میں اللہ کے نیک بندے بھی نہیں ہیں، بلکہ ایک نمبر فاجر، فاسق، بلکہ کافر لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے متعلق آپ نے سنا اور معاشرے میں آج بھی موجود ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، حج زکوٰۃ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں. کہتے ہیں ہمارے لیے شریعت کی جانب سے جتنی ذمہ داریاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم اس درجے سے اوپر اٹھ چکے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے. تو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی حرام کاموں سے بچتے ہیں. سر عام سگریٹ نوشی کرتے ہیں، زنا کے، لواطت کے اڈے انہوں نے کھول رکھے. اگر آپ ان سے کہنے جائیں کہ یہ تو آپ کا عمل زنا ہے اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں، وہ کہیں گے یہ تمہارے لیے زنا ہے، ہمارے لیے نہیں. حلال حرام تو تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے سب معاف ہو چکا ہے. اس سوال یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ انبیاء ہیں. اور انبیاء میں سب سے زیادہ قریب اللہ رب العالمین کے جو نبی ہیں یا اللہ کے جو سب سے زیادہ خاص ہیں وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ سامنے تلواریں چل رہی، دشمن تلوار لیے، تیر لیے، نیزہ لیے کھڑا ہے کہ موقع ملے اور سر قلم کر دیا جائے. میدان جنگ ہے. وہاں بھی وہ ذات جس کے اگلے پچھلے گناہ حقیقی معنی میں معاف کر دیے گئے، اور وہ ذات کہ جس سے بڑا ولی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ذات ایسی صورتحال میں بھی نماز کو قائم کرتی ہے. صحابہ کرام کو پیچھے کھڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی صورت میں بھی نماز ادا کی. آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیجئے، عام صورتحال میں بھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا آپ روزے سے ہو جاتے. زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مال آتا فوراً صدقہ کر دیا کرتے. تو ایک وہ ذات اور ایک یہ جناب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں لیکن نماز روزے سے کوئی سروکار نہیں. شریعت کی جانب سے ہمیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ شرک اور کفر کا جو معاملہ ہے، شرک اور کفر ایک طرف اور اسلام اور ایمان ایک طرف، ان دونوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اب کوئی انسان آ کر کہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا دو میں سے ایک مطلب ہو سکتا ہے. یا تو شریعت کا یہ جو دو ٹوک انداز میں بیان ہے یہ غلط ہے، یا آپ کافر یا مشرک ہو گئے. دو میں سے ایک چیز. اور پھر ایسے ہی لوگ جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی قبر پر بڑا قبہ بنایا جاتا ہے، ایک مجاور بیٹھایا جاتا ہے، 24 گھنٹے وہیں پہ رہنا سونا ہوتا ہے اس کا. پھر اس مزار پر پھر الگ الگ طرح کے یعنی خرافات اور بدعات کو انجام دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود کافر اور مشرک ہیں. جبکہ اس زمانے میں اور دیگر انبیاء کے زمانے میں جو مشرکین تھے انہوں نے جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا کم از کم وہ اللہ کے حقیقی بندے تو تھے، اللہ کے حقیقی صالح اور نیک بندے تو تھے، حقیقی معنی میں وہ اللہ کے ولی تھے.
لہذا اس طور سے بھی اور اس زاویے سے بھی، اس اینگل سے بھی آج کے زمانے کا جو شرک ہے، مسلمانوں میں جو بعض لوگ شرک کیا کرتے ہیں، ان کا شرک اس زمانے کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے۔ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ شرک تھے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، کرتے تھے غیر اللہ کی، ٹھیک ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، کرتے تھے غیر اللہ کی، لیکن توحید ربوبیت میں وہ اللہ کو تنہا تسلیم کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں، اور اس سے پہلے جو قاعدہ گزرا، اس سے پہلے جو سب سے پہلا قاعدہ تھا القاعدۃ الاولی، اس میں کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کے عقیدے کو بیان کیا ہے، مشرکین مکہ اور کافر مکہ کے عقیدے کو، کافرین مکہ، کفار مکہ کے عقیدے کو۔ قرآن مجید کی آیت ہے اور مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آیت اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین اور کفار سے پوچھیے کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے، زمین سے رزق کون دیتا ہے، سننے اور دیکھنے کی جو طاقتیں ہیں یہ کس کے اقتدار میں ہیں، اور مردہ سے زندہ کون کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کون کرتا ہے، اور اسی طریقے پر پوری کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے، کون اس کو تدبیر کرنے والا ہے، کون ہے مدبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ سب مل کر کے ایک ہی جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ تو اللہ ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، مشرکین اور کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش برسانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا، حتیٰ کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد اور قتال کیا، ان کی گردنیں ماری۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ لوگ الوہیت میں یعنی اللہ کو معبود ماننے میں شرک کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رب ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے زمانے کا جو مسلمان ہے وہ الوہیت میں مشرک تو ہے، عبادت کے معاملے میں عبادت غیر اللہ کی کیا کرتا ہے، لیکن ربوبیت کے معاملے میں بھی آج کا جو مسلمان ہے جس کو آپ کلمہ گو کہیں اور وہ شرکیہ عمل انجام دیتا ہے، تو اس کا یہ جو شرک ہے یہ شرک الوہیت کے ساتھ ساتھ ربوبیت میں ہی موجود ہے۔ اس زمانے کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ بچہ دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کا، اس زمانے کے مشرکین کا، لفظ پہ غور کیجیے، اس زمانے کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ بچہ دینے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون، اللہ کی ذات۔ لیکن آج کے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد فلاں بابا بھی دے سکتے ہیں، فلاں بابا نے اگر ایک بار آسمان کی طرف دیکھ لیا تو بارش ہونی ہونی، اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی خرافات ہیں، ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ انسان جو حقیقی معنی میں غیرت ایمانی جس کے اندر ہوگی وہ شرما جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان کے تعلق سے اللہ خبر دے رہا ہے کہ وہ اللہ کو رب ہونے میں ایک مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رب ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، دنیا کو چلانے میں بھی فلاں کا ہاتھ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض وہ کہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر نہ ہو تو بارش نہ ہو، یعنی خاص طور سے وہ اس کو ان کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بابا ہیں، انہی کی وجہ سے دنیا میں بارش ہوتی ہے، اگر یہ چاہیں تو بارش روک دیں۔ اور آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تعلق سے، سمندر کو ایک کوزے میں، ایک کپ میں، ایک پیالے میں جمع کر لینے والی بات۔ تو یہ عقیدہ آج کے مسلمانوں کا کہ وہ جہاں الوہیت کے معاملے میں یعنی اللہ کو الہ معبود ماننے میں مشرک ہے، وہیں اللہ کو رب ماننے میں بھی موحد نہیں،
بلکہ اللہ کے افعال میں، یعنی اللہ کا جو کام ہے، بچہ دینا، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ رزق دینا کس کا کام ہے؟ بعض مسلمان جب ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے، تنگ دستی ہو جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے، فقیری آ جاتی، تو کیا کرتے ہیں؟ مزار پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ایک دو فیتہ باندھتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں کہ بابا مجھے رزق دے دیجیے. ان کے نام پہ مرغہ ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، خصی ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز کرواتے ہیں، کھانے کا سامان لاتے ہیں، وہاں پر اس کھانے پر جن کے وہ معتقد ہیں ان کا نام لے کر کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، جس کو فاتحہ اور نظر و نیاز کہا جاتا ہے. تو کیا آج کے مسلمانوں کا یہ جو شرک ہے، اس شرک سے بہتر مشرکین مکہ کا شرک نہیں تھا؟ وہ تو مشرک تھے لیکن ان کا شرک صرف الوہیت میں تھا، ربوبیت میں وہ مشرک نہیں تھے. لیکن آج کا مسلمان جہاں الوہیت میں مشرک ہے وہیں ربوبیت میں بھی مشرک ہے. تو یہ تین بڑی بڑی وجوہات ہیں. یہ تین بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مؤلف کتاب رحمہ اللہ نے کہا ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، کہ موجودہ زمانے کے جو مشرک ہیں، یعنی مسلمانوں میں جو اپنے آپ کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عمل کرتے ہیں شرکیہ، تو یہ جو لوگ ہیں یا ان کا جو شرک ہے، شرکیہ عمل ہے، یہ قدیم زمانے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین موجود تھے ان کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے، ان کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے. ہمارے استاد ہیں فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے القواعد الاربعہ کی شرح کی ہے، یعنی ایکسپلینیشن کا جو سلسلہ ہم چلا رہے ہیں، تو شیخ نے بھی اس کی شرح کی ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مکے میں ایک آدمی سے شیخ کی ملاقات ہوئی. وہ جو آدمی تھا وہ پہلے کافر تھا، ٹھیک ہے، نصرانی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جب اسلام میں داخل ہوا تو بعض کلمہ گو مشرکوں نے اس کو لے لیا، یعنی مسلمانوں میں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور اپنے شرک کو عبادت مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس وہ انسان چلا گیا، اسلام قبول کیا. قبول کرنے کے بعد وہ ان لوگوں کے درمیان رہنے لگا. تو وہ انسان کہتا ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں کسی ملک میں گیا اور وہاں جو مسلمان تھے میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو بعض لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کیا یہ نبی لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں، رسول ہیں اللہ کے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول تھوڑی ہے. اس کے بعد اس انسان نے غور کیا اور اس نے یہ نتیجہ نکالا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں جن مسلمانوں کے درمیان ہوں ان سے بہتر تو دین مسیح ہے، نصرانی دین ہے. اس لیے کہ دین نصرانی میں کس کو اللہ کا برابر ٹھہرایا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ نبی ہیں اور اولو العزم انبیاء میں سے ہے نا، 5 بڑے بڑے انبیاء ہیں، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو اس اعتبار سے اس نے کہا کہ میں اس نتیجے تک پہنچا کہ نصرانیہ یا دین نصرانی جو ہے یہ دین اسلام سے اچھا ہے. اس لیے کہ اسلام میں یہ جو مسلمان میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نبی ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ بھی نہیں، اور اس کو اللہ نے مسلمانوں نے بعض لوگوں نے اللہ کا برابر ٹھہرا رکھا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے. تو وہ اس نتیجے تک پہنچا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری ملاقات ایک آدمی سے ہوئی
میں نے اس آدمی سے بھی اسی طرح کا سوال کیا، تو اس آدمی نے جواب دیا کہ تم جو اپنے ارد گرد مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو یا اسلام کی جو شکل دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر حقیقی اسلام کو جاننا ہے تو ایک کام کرو، اس ملک کو چھوڑ دو، مکہ چلے جاؤ۔ اس نے وہاں سے وہ آ گیا مکہ۔ جب وہ مکہ آ گیا تو اس نے کہا کہ فوجدت التوحید، جب میں مکہ گیا تو مکے میں مجھے حقیقی توحید کا علم ہوا۔ فعرفت الاسلام الحق، میں نے مکہ آنے کے بعد حقیقی جو اسلام ہے اس کو جانا، حقیقی جو اسلام ہے اس کو جانا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، یہ جو واقعہ ہے میرے استاد ہیں شیخ سلیمان الرحیلی، انہوں نے بیان کیا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً 27-28 سال پہلے پرانا ہے۔ یعنی اس زمانے میں وہ مکہ گئے تھے تو وہاں ان سے اس آدمی کی ملاقات ہوئی۔ شیخ نے جب اس کتاب کی شرح کی تو یہ واقعہ ہم سے بیان کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندازہ لگائیے، ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، شرک کی غلاظت کو، شرک کی گندگی کو چھوڑ کر کے وہ صاف ستھرے، شفاف اور پاکیزہ اسلام کی جانب آنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس گندگی سے نکل کر کے اس نیت سے کہ ایک پاکیزہ ماحول میں جاؤں گا، جب وہ یہاں آتا ہے تو یہاں اس سے زیادہ خطرناک گندگی اس کو ملتی ہے۔ لہذا آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں اور ان کا جو شرک ہے، یہ شرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ گندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو اللہ نے مشرک ڈکلیئر کیا، انہیں کفار ڈکلیئر کیا، لیکن آج کا مسلمان وہ بدتر مشرک ہو کر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، یہی توحید ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں آپ کو واقعہ بیان کیا تھا، کسی نے تنبیہ کی، کسی نے کسی کو تنبیہ کی کہ بھائی صاحب یہ شرک ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ ہے، تمہارے نزدیک تو اللہ کے نبی بھی غیر اللہ ہو گئے۔ بھائی صاحب اللہ کے نبی غیر اللہ نہیں ہے تو کیا اللہ ہے نا؟ تو یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے میں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ توحید کی دعوت کو لوگوں کے درمیان عام کریں۔ یہ جو 4 قواعد ہیں یہ بہت بنیادی قواعد ہیں، ان قواعد کو لوگوں کے درمیان عام کریں، پھیلائیں، بتائیں، انہیں احساس دلائیں کہ تمہارے درمیان اور مشرکین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر فرق ہے تو اس فرق میں بھی تم ہی گئے گزرے ہو، تم ہی بدتر ہو۔ تمہارا جو کہنا ہے وہی کہنا تو اس زمانے کے مشرکین میں تھا، یعنی وہی مقولہ تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں یا آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، آج کے مسلمان کہتا نہیں، ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ایسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ وسیلہ بنانا، بیچ میں ان کو اس لیے یعنی ان کی خوشامد کرنا یہ عبادت ہے۔ آج کا مسلمان اسی کو اللہ کے لیے عبادت تصور کرتا ہے، یعنی وہ اس کو شرک تصور کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان اسی کو عبادت تصور کرتا ہے، اور اس شرک کے بعد بھی آج کا مسلمان اور موحد کہلاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی دعوت کو عام کیا جائے، شرک اور شرک کی خطرناکی، اس کی گندگی سے لوگوں کو، اس کی غلاظت سے لوگوں کو آشنا کرایا جائے، بتایا جائے کہ شرک کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پہلے سیکھیں، آپ سیکھیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہم نے پڑھی ہے القواعد الاربع، 4 قواعد، بنیادی قواعد شرک اور توحید کے باب میں، یہ بہت اہم ہے۔ ان 4 قواعد کو آپ یاد رکھیں۔ اگر عربی میں ہے، آپ اس کو رٹ نہیں سکتے ہو تو اردو میں موجود ہے، پمفلیٹ ایک ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں، اور اس اعتبار سے آپ کے خاندان میں، رشتہ دار میں بہت سارے ایسے لوگ موجود، میرے خود رشتہ دار میں ایسے بہت سارے لوگ موجود، تو جہاں کہیں جب کہیں موقع ملے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، توحید کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کریں، شرک کی گندگی اور غلاظت کو دکھائیں، ان کے سامنے بات رکھیں، ان کے سامنے یہ اسلوب اختیار کریں۔ یہ جو 4 قواعد ہے یہ انسان کو احساس دلانے کے لیے کافی ہے نا۔ جب آپ کہیں گے کہ تم مزار پہ کیوں جاتے ہو بھائی صاحب،
تو وہ کہے گا کہ ہم وہاں جا کر کے شرک کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا نا کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. یہ تو ہم ان کو اللہ کے درمیان، ہم گنہگار بندے، اتنے حقیر بندے، ہماری اللہ تھوڑی سنے گا. تو ہم نے ان کو بیچ میں میڈیم بنا رکھا ہے، وسیلہ واسطہ بنا رکھا ہے. اور اسی کڑی میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واسطہ بناتے ہیں. تو آپ کہیں کہ پھر تمہارے اس ڈائلاگ میں اور مشرکین مکہ کے ڈائلاگ میں کیا فرق ہے؟ وہ کہیں گے کون سا ڈائلاگ؟ قرآن کی آیت سنائے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں. قیامت میں جب ہم پکڑے جائیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے. تمہارا بھی یہی کہنا ہے، تم بھی تو یہی کہتے ہو نا کہ جب ہم جائیں گے قبر پہ جائیں گے، قبر میں بھی ایک لمبا سلسلہ ٹھوس کے جاتے ہو کہ بھائی صاحب جب فرشتے آئیں گے تو دیکھیں گے یہ لمبا سلسلہ وارث پاک کے، یہ صاحب مرید ہیں، عبدالقادر جیلانی صاحب کے مرید ہیں، چھوڑ دیا جائے. قیامت میں تم دنیا میں نماز کچھ نہیں پڑھتے ہو، قیامت میں جاؤ گے تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں بھی کوئی وارث پاک ہوں گے اور کوئی عبدالقادر جیلانی ہوں گے، وہ ان کا دامن تم پکڑ لو گے، وہ تمہیں پار لگا دیں گے، پل صراط بھی پار، جہنم بھی پار، سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ عقیدہ، یہی عقیدہ تو مشرکین کا تھا. بھائی تم میں ان میں کیا فرق ہو گیا؟ کیوں تم شرک کر کے مسلم اور موحد کہلائے اور جنت کے مستحق قرار پائے، اور وہ شرک کر کے کافر اور مشرک قرار پائے اور جہنم کے مستحق کہلائے؟ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ تو یہ جو 4 بنیادی قواعد ہیں یہ بہت اہم ہیں. لوگوں کو بار بار ان کو پڑھ کر سنانا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، اور کانسیپٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب کبھی موقع ملے یہ چیزیں لوگوں کے درمیان پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، موحد بن کر اور توحید پر ہمیں اور آپ کو مرنے والا، اور اپنے خود سے یعنی اللہ رب العالمین اپنے پاس جب ہمیں بلائے تو اس صورتحال میں بلائے کہ ہم توحید پر گامزن ہوں. شرک سے اور شرک کی تمام قسموں سے، تمام شکلوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بچا کر رکھے، اور ہمیں توحید کی دعوت کو عام کرنے اور شرک کی خطرناکی اور اس کی غلاظت کو لوگوں کے درمیان بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو، اس بیٹھنے کو، اس مجلس کو، اس پڑھنے پڑھانے کو، اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.